ڈھونڈتے جاؤ. ہم پتہ ہی نہیں ہے کہ اٹھیں گے نا یہاں سے تو پتہ نہیں کتنی نیکی انشاءاللہ درد ہو چکی ہوں گی. ابھی پتہ نہیں چلے گا مرنے کے بعد کہ ہاں بھائی ہوئے قادری آیا تھا کچھ کہہ کے گیا تھا. صحیح بات کر رہا ہوں میں. ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی نیکیاں ملیں گی کہ درود پاک ہے پورے پورے پڑھیے. آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام. اے لب عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ. مجھے تعجب ہو رہا ہے کلام کی فرمائشیں ایسی سبحان اللہ. یا اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. کلام اعلیٰ حضرت کا امام کا جو کلام ہوگا نا وہ کلام کا امام ہوگا. اعلیٰ حضرت نے جو بات کی ہے نا کمال بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ پتہ ہے نا. آپ مردے سے کہتے ہیں قم باذن اللہ تو وہ زندہ ہو جاتا. زندہ ہو کر باتیں کرتا. سبحان اللہ کہو نا. سبحان ان کے اس معجزے پہ ہماری جان قربان. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے تو ہیں ہمارے ہیں. ان کا معجزہ مردے کو زندہ کر کے مردہ کلام کرے. اچھا مردے کو زندہ کرنا معجزہ ہے اس کا کلام کرنا معجزہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس نطق تھا. اللہ نے اس کو صلاحیت دی تھی بولنے کی. وہ بولتا ہوا مرا تھا. تو مردہ زندہ کرنا معجزہ بولنا معجزہ نہیں. لطف کی بات تو تب ہے جس کے پاس نطق ہی نہ ہو وہ بولے. ابو جہل لے آیا تھا کنکریاں ہاتھوں میں. کبھی کنکریوں کو سنا بولتے ہوئے. اس کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہے. نطق نہیں ہے اس کے پاس. وہ کیسے بولے؟ ہاں محبوب چاہے تو بولے. محبوب بولے بھی نہ صرف توجہ کریں. اگرچہ نظر نہیں آ رہی ظاہر مٹھی میں بندہ ہے لیکن محبوب کی توجہ جب حضور توجہ کرنا چاہے نا تو بندہ اپنے آپ کو کہیں کتنا بھی چھپا لے. حضور کا کرم تیز چلنے والی آنکھ سے نہیں پڑتا ہے. محبوب کی توجہ جب توجہ ہوئی تو کیا ہوا کہ ہے لب عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں سنگ پاتے ہیں شیری مخالی ہاتھ میں. آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام. پیاسی کو جب پیاس لگتی ہے نا تو کنواں اس کے پاس نہیں آتا. پیاس کو کنواں تو نہیں آتا نا پیاسے کو جانا پڑتا. یہی دستور ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کنواں خود آ جائے. ہاں حضور کا کرم حضور کے کرم کا چشمہ حضور کے فیض کا چشمہ وہ خود پیاسوں کو ڈھونڈتا ہے. کہاں ہے پیاسا میں شراب کروں. بس ضرور اس بات کی کہ ہم پیاسے بنے. ضرور کس بات کی ہے ہم پیاسے بنے. جو پیاسا بن جاتا ہے تو پھر کرم کا دریا خود آتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جود شاگے کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا. ڈھونڈ رہا ہے کدھر ہے پیاسا. کہاں ہے پیاسا. میرا پیاسا کہاں ہے. میں جا کر سیراب کروں. امام کہتے بات ایسی ہے کہ جود شاگے کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا. تو کیا وجہ اڑ کر جو آ جائے پیالی
ایک ہے جلال، ایک ہے جمال. ایک شان جمالی ہے، ایک شان جلالی ہے. یہ ایک ساتھ جمع کہاں ہوتے ہیں؟ یا جمال ہے یا جلال ہے، ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے نا. لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں دونوں جمع. امام کیا کہتے ہیں سنو، یہی ہاتھ جب حضور کو اٹھے نا مومنوں کے لیے تو اپنے نیساں، اور کفر کے لیے اٹھے تو تیز ہے اڑیاں، ننگی تلوار. اپنے نیساں مومنوں کو تیز ہے اڑیاں، کفر پر جمع شان جمالیو جلالی ہاتھ میں، جمع شان جمالیو جلالی. مالک کامل ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. کھانا تو دیکھو، جوب کی روٹی، انچھنا آٹا، روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکمبر، روز نہ کھانا. ایک چیز تو دیکھو، اللہ اکبر، تکیے کے بدلے جیت یا پتھر، اور سرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا فقر اختیاری ہے. سن لینا میرے پیارے بھائیو، غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہیں. میرے آقا فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے. یہ آپ کا نہیں اختیار فرمایا. فقر اختیاری ہے. اور عالم یہ ہے، عالم یہ ہے کہ مالک کامل ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. وہ جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، وہ جہاں کی نعمتیں پاکستان میں تو یہ دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے میں نے، یقیناً آپ نے بھی کیا ہوگا. کوئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو آج سے 20 سال پہلے دیکھا ہوگا تو کچھ نہیں، آج دیکھتے تو بڑی ماشاءاللہ چہل پہل، رہل پہل، گاڑیاں بھی ہیں، گھر بھی ہے، اچھا رہائش ہے، اچھے ویل سیٹلڈ ہو گئے. دیکھیں نا بھائی، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ سے جائے کہتا ہو کہ سنی کو ملتا ہے خوش ہو. سبحان اللہ. ہاں جی صحیح بات کر رہا ہوں. سنیوں کو ملتا ہے نا ہم خوش ہوتے ہیں الحمدللہ. اور خوش ہونا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے. رشک الگ چیز ہے اور حسد الگ چیز ہے. حسد یہ ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس کیوں ہے، اس سے نکل جائے مجھے آ جائے، یہ ہے. اور رشک کیا بات، یا اللہ مجھے بھی. یہ منع نہیں ہے، رشک منع نہیں ہے، حسد منع ہے. کسی کے پاس نعمت دے کر بندہ کہے ایسی نعمت چلی جائے مجھے مل جائے، یہ ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ شعر سمجھانا چاہ رہا ہوں، اتارنا چاہ رہا ہوں میرا. یہ شعر میں آپ کو اتارنا چاہ رہا ہوں. کسی سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں تھا، یہ سب کیا ہے، یہ گاڑیاں، گھر، یہ ماشاءاللہ یہ سب کیا ہے. اگر وہ انسان کا بچہ ہوگا نا، احساس مند ہوگا نا، تو کہے گا کیا کہوں بھائی، بڑے بھائی نے انگلی پکڑ لی. کیا پکڑ لی؟ یہ انگلی پکڑنا محاورہ، یعنی کہ بڑے بھائی نے سپورٹ کی، بڑے بھائی نے سپورٹ کر دی، انگلی پکڑ لی. بڑے بھائی نے انگلی پکڑی تو یہ ہو گیا. جس کی انگلی بڑا بھائی پکڑ لے تو بن جاتا، اور جس کی انگلی حضور پکڑے، جس کی انگلی حضور پکڑ لے تو وہ کیا بنتا ہے. آؤ پوچھتے ہیں آدھا دست ہے. امام کہتے ہیں، ذرا زندہ دل میں سنیے گا، میری محنت ضائع مت کیجیے گا، تو سمجھانے کی محنت ضائع مت کیجیے گا، دل سے سنیے گا. امام کہتے ہیں کہ دستگیر ہر دو آدم کر دیا سبتین کو، سبتین حسن و حسین حضور کے نواسے. اس وقت حضور کے نواسے، اس وقت حضور چھوڑے تھے نا، نواسے چھوڑے تھے، تو ہم انگلی نہیں پکڑتے. دستگیر کر دو آدم کر دیا سبتین کو، اے میں قربان جانے جان انگشت کیا لی ہاتھ میں، اے
جو مقطع ہے نا اس کو پڑھنے کے لیے 4 شعر پڑھنا ضروری ہے، تب سمجھ میں آئے گی بات. لیکن میں ابھی اس مقطع کو میں اب چھوڑ رہا ہوں. ایک مقطع بھی سمجھانے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے، کیونکہ وہ سمجھیں گے نہیں تو بات مت بنے گی نہیں. ہاں پیسے کہ برکت کے لیے حصول برکت کے لیے پڑھ سکتا ہوں، لیکن اس کے اندر جو بات کیا نا اللہ تعالیٰ نے کمال کی ہے. دیکھیں ہم اس وقت ہوش میں ہیں تو ہم پر کئی پابندیاں ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے. ہوش میں نا بھائی. ہاں اگر ہوش ہی نہ ہو تو پھر قلم ہی اڑ جائے گا نا. ہوش میں ہی نہیں نا. اچھا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوش میں نہ ہونا ضروری ہے. نہیں سمجھا آپ؟ میں کون سمجھانا چاہوں گا، مسئلہ ہو جائے. کبھی سمجھاؤں گا آپ کو. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کرنے کے لیے ہوش میں نہ ہونا ضروری ہے. وہ جب تک ہوش میں رہیں گے ہو نہیں سکتی. پھر کبھی پڑھوں گا